بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبد الرحمن خان اور آپ کو اے آر خان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی جانب سے آرمی چیف کو ایک خط لکھا گیا ہے۔ اس خط کو لکھنے کا مقصد کیا ہے، یہ خط کیوں لکھا گیا ہے اور کیوں یہ خط ابھی تک آرمی چیف تک نہیں پہنچ سکا، اس خط کو کس نے لاپتہ کر دیا، اور سب سے بڑھ کر کیا یہ خط عمران خان صاحب کی طرف سے ایک این آر او کی درخواست ہے یا پھر یہ خط آرمی چیف کے خلاف ایک باقاعدہ چارج شیٹ ہے۔ آج ان تین بنیادی نکات پر ہم اس ویلاگ میں بات کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عمران خان صاحب کی جانب سے گزشتہ روز آرمی چیف کے نام ایک کھلا خط لکھا گیا ہے۔ اس کھلے خط کے متن کے اوپر بہت بحث ہو رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ خط بنیادی طور پر 6 نکات پر مشتمل ہے۔ اب یہ جو 6 نکات ہیں یہ بڑے انٹرسٹنگ نکات ہیں۔ ان نکات کو ڈسکس کرنے سے پہلے 2 امپریشنز کریٹ کیے گئے۔ ایک امپریشن یہ تھا حکومت کی جانب سے کہ یہ ایک این آر او مانگنے کی درخواست کی جا رہی ہے، اور جب آپ اس کے کانٹینٹ کو پڑھیں گے تو پڑھنے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ جو لب و لہجہ استعمال کیا گیا ہے اور جو چارج شیٹ فریم کی گئی ہے وہ کسی بھی صورت این آر او کی درخواست تو نہیں ہے، لیکن اس خط نے آرمی چیف کو کٹہرے میں ضرور کھڑا کر دیا۔ اب سب سے پہلے تو اس خط کے کانٹینٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں جس کے اوپر یہ پوری کہانی ترتیب دی گئی ہے۔ یہ خط بنیادی طور پر 3 چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے پاکستان کی فوج کے حوالے سے۔ پہلا، یہ خط کہتا ہے کہ فوج کو اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں نظر ثانی کرنی چاہیے؟ کیونکہ عوام اور فوج کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں، اور ان فاصلے بڑھنے کی وجوہات کی بنا پر فوج بدنام ہو رہی ہے، اور فوج کی بدنامی کا سلسلہ وہ جاری و ساری ہے۔ اب یہ فوج بدنام کیوں ہو رہی ہے اور وہ کون سے عوامل ہیں جو اس فاصلے کو ترتیب دے رہے ہیں، یہ آگے چل کے عمران خان صاحب نے ایکسپلین کیا۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میجر اور کرنل رینک کے جو افسران ہیں، افراد ہیں، وہ عدالتی احکامات کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، وہ عدالتی فیصلوں کو بوٹوں کی نوک پر رکھ رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ طور پہ میڈیا میں رپورٹڈ لائنز ہیں اس خط کے حوالے سے، جس میں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے میجر اور کرنل وہ عدالتی فیصلوں کا احترام نہیں کر رہے، اور عدالتی فیصلوں کی توہین اور تذلیل کا سلسلہ جاری ہے، جس کا نزلہ پاکستان کی فوج کے اوپر گر رہا ہے۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے 2024 کے انتخابات میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی، انٹیلیجنس ایجنسیز نے پری پول ریگنگ کی، رزلٹ کو کنٹرول کیا، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے فوج کے اوپر تنقید کی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ قانونی نکات کی بات کی ہے، جس میں ملٹری کورٹس کی بات کر لیجئے، پیکا قانون کی بات کی گئی، 26ویں ترمیم کی بات کی گئی، اور اسی طریقے سے تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن، سیاسی انتقام کی بات کی گئی عمران خان صاحب کی جانب سے، اور مسلسل جو سیاسی اور معاشی عدم استحکام ہے اس کی رسپانسبلٹی بھی پاکستان کی فوج کے سربراہ کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے۔ اب یہ نکات پڑھنے کے بعد اور براہ راست میجر اور کرنل رینک سے گفتگو کا آغاز کرنے کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ عمران خان این آر او مانگ رہا ہے یا عمران خان نے اپنی پوزیشن کو تبدیل کر لی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو اپنی مینٹل ہیلتھ کو ضرور چیک کروانا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب کی نہ تو ٹون ہلکی ہوئی ہے، نہ ان کی چارج شیٹ کم ہوئی ہے، نہ ان کے لہجے میں کوئی مفاہمت ہے۔ اب یہاں پر کچھ بات چیت چل رہی تھی کہ خان صاحب کی کچھ ملاقاتیں ہوئیں، اور خان صاحب سے مراد یہ ہے کہ خان صاحب کی ٹیم کی اور آرمی چیف کے درمیان ملاقاتیں رپورٹ ہوئیں،
اور ان ملاقاتوں سے تاثر ملا کہ شاید کہیں کوئی ڈھیل ہو رہی ہے۔ اب پاکستان کی سیاست کا ایک کمال یہ ہے کہ یہاں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، اور یہ سبق عمران خان صاحب نے کسی اور سے نہیں سیکھا بلکہ شریف خاندان سے سیکھا ہے کہ آپ اتنا پریشر ڈالیں، اتنا دبائیں، اتنا ٹارگٹ کریں کہ حکومت کو یا جس شخص کو، جس طاقت کو آپ جھکانا چاہتے ہیں، آپ اس کو مجبور کر دیں کہ وہ آپ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر آ جائے۔ نہ خان صاحب الیکشن کے رزلٹ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، نہ خان صاحب عدالتی احکامات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، وہ کسی بھی قسم کی کوئی رائٹ اسٹیبلشمنٹ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ایک طرف تو یہ گیم چل رہی ہے، مگر دوسری طرف یہ کوئی پہلا خط نہیں ہے جو کہ آرمی چیف کو لکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کی جانب سے ایک طویل خط جو کہ کہا جاتا ہے 349 پیجز کے اوپر، تقریباً 350 صفحات پر مشتمل ایک خط، وہ پاکستان کے چیف جسٹس کو بھی لکھا گیا ہے، اور اس میں بھی عدالتی نظام کو کوسچن مارک بنایا گیا ہے۔ اب یہ خطوط لکھنا پاکستانی سوسائٹی میں تو بہت عجیب ہے، لیکن ویسٹ کے اندر اس طرح کے خطوط کی بڑی اہمیت ہے۔ ویسٹرن سوسائٹی کے اندر جو ارکان اسمبلی ہیں وہ اپنی گورنمنٹس کو خطوط لکھتے ہیں، جو ووٹرز ہیں وہ اپنے ایم پیز کو خط لکھتے ہیں، اور ان خطوں کو بڑی ویٹیج دی جاتی ہے پالیسی بناتے ہوئے۔ تو بنیادی طور پر یہ خطوط تو پاکستان میں لکھے جا رہے ہیں، اور شاید پاکستان کے اندر ان خطوط کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ خط واشنگٹن میں کیسے پڑھا جائے گا، یہ خط انگلینڈ میں کیسے پڑھا جائے گا، اور یہ خطوط یورپی یونین کے اندر کیسے پڑھے جائیں گے، یہ بہت بڑا ایک کوسچن مارک ہے کہ وہ اس کی کیا انٹرپریٹیشن کریں گے۔ اور جو عمران خان صاحب نے کٹہرے میں کھڑا کیا ہے، اب دو سچ ہیں، اور سچ یہ ہے کہ یقیناً پاکستان کی فوج کو اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کو بھی اپنی پالیسی کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی عوامی جماعت ہے، اور فوج پاکستان کا سب سے بڑا آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن ہے، تو دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اگر فوج بدنام ہو رہی ہے، اگر فوج کی ریپیوٹ ڈیمیج ہو رہی ہے، تو کچھ نہ کچھ تحریک انصاف کو بھی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور دونوں کے تصادم کی وجہ سے۔ تو لیکن میرا خیال ہے کہ فوج ایک اپر ایج ہے فوج کو، کہ فوج کو اپنی پالیسی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، یہ جو عوام میں اور فوج کے درمیان جس ڈفرنس کی بات کی جا رہی ہے، جس ڈسٹنس کی بات کی جا رہی ہے، یہ رسپانسبلٹی کس کے اوپر فکس کی جائے گی؟ کیونکہ فوج ہر پریس کانفرنس کے اندر یہ کہتی ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، علیحدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا قصوروار وہ تحریک انصاف کو سمجھتے ہیں، جبکہ تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ جو فوج چوروں، ڈاکوؤں اور نااہل ترین لوگوں کو حکومت میں لے کر آئی ہے، اقتدار میں لے کر آئی ہے، ان کی وجہ سے بنیادی طور پر یہ گیپ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے فوج بدنام ہو رہی ہے، اور فوج کے اوپر یہ سارے کا سارا نزلہ گر رہا ہے۔ اب اس پوری پالیسی کے دوران جو ٹائمنگ فیکٹر ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ خط ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب یورپی یونین کی ایک انسانی حقوق سے متعلق نمائندہ شخصیت پاکستان کے دورے پر آئیں، اور انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چیف جسٹس سے ملاقات کی، اور جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے پاکستان کا، اس کو انسانی حقوق سے متعلق، آزادی اظہار سے متعلق جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں کنونشن کے مطابق یورپی یونین کے، ان کو فلفل کرنے کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ڈکٹیٹ کیا ہے۔ تو یہ خط ایک اور میسج ہوگا یورپی یونین کے لیے کہ دیکھیں جناب، پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی صورتحال کتنی خراب ہے، پاکستان کتنا ڈیمیج ہو چکا ہے، اور کس طریقے سے ایک شخص جو کہ آرمی چیف کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک سیاسی انتقام کو جنم دے رہا ہے۔ تو یہ ایک انٹرپریٹیشن ہوگی، بٹ اسٹل جہاں پر یہ لڑائی چل رہی ہے، تصادم چل رہا ہے، اور تحریک انصاف یہ توقع کر کے بیٹھی ہے کہ اس کو ایک پازیٹیو رسپانس ملے گا انسٹیٹیوشن کی جانب سے، تو وہ پازیٹیو رسپانس کسی نہ کسی حد تک مل بھی رہا ہے۔
اور وہ کس طریقے سے مل رہا ہے کہ آج اعظم سواتی صاحب اچانک سے رہا ہو کر وہ کے پی کے پہنچ گئے، تو یہ بھی ایک بڑی ایک الارمنگ اور انٹرسٹنگ خبر تھی۔ جس طریقے سے پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے پی کے اندر ہو رہی ہے کہ آئی جی تبدیل کر دیا گیا، وہ بھی بڑے پیار محبت سے ہو گیا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ تحریک انصاف کو مل گئی اور وہ بھی بڑے پیار محبت سے معاملات طے ہو گئے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ ایک طرف تو فیس ویلیو کے اوپر مزاحمت جاری ہے، لیکن اندر سے کہیں نہ کہیں مفاہمت کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، بٹ سٹل یہ مفاہمت مکمل طور پر کب سامنے آئے گی، اس کے کیا اثرات ہوں گے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن جس طریقے سے پاکستان میں لاپتہ افراد کے لیے کمیشن کام کر رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے خط بھی لاپتہ ہونے لگے ہیں تو اس کے لیے بھی لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کسی کمیشن کے قائم ہونے کا مطالبہ ہو سکتا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس خط کا لاپتہ ہونا بڑا ضروری تھا، کیونکہ جس طریقے سے پاکستان کی فوج کو اور فوج کے سربراہ کو چارج شیٹ کیا گیا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ اس کو فوج تو کسی صورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ دیکھیں جی این آر او مانگ رہا ہے شخص، لیکن کمال قسم کا این آر او مانگ رہا ہے کہ ہمیں ہر برائی کی ذمہ داری ہم پہ ڈال رہا ہے۔ تو جب آپ ذمہ داری ڈال رہے ہوتے ہیں، این آر او کے لیے آپ ترلے کرتے ہیں، آپ ریزسٹ نہیں کرتے۔ تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل اے آر خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔